اٹھ جا، پانی لے کر آ میرے لیے، سارا دن پڑی اونگتی رہتی ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی غصے اور بیزاری سے بھری آواز سنائی دی تو میں نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں ابھی مکمل کھل بھی نہ پائی تھیں کہ میرے قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ نیند اور تھکن کے بوجھ تلے میرے پاؤں گھسٹتے رہے، مگر میں جانتی تھی کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو اگلا جملہ طنز یا چیخ کی صورت میں آئے گا۔ کچن میں پہنچ کر میں نے جگ میں پانی بھرا اور سرد آہ بھرتی کمرے کی طرف بڑھائی۔ جلدی کر، لے بھی آ، کتنی سست عورت ہے، دیکھو تو۔ وہ کمرے میں طنز سے چیخا تو میں جلدی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ایک چادر اوڑھے بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ اس کے حکم کا محتاج ہو۔ میں نے خاموشی سے گلاس اس کے سامنے رکھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، ناک سکیڑی اور جیسے زہر اگلتے ہوئے بولا، یہی کام رہ گیا تھا تمہارا؟ شکل تو دن بدن اور بھی بے رونق ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے نظر جھکائی اور ضبط کے گھونٹ پی گئی۔ اف، کتنا گرم پانی اٹھا کے لائی ہے پاگل عورت۔ اس نے ایک گھونٹ پیتے ہی گلاس زور سے ہوا میں اچھال کر دور پھینکا اور زور سے دھاڑا تو میں اپنی جگہ لرز کے رہ گئی۔ وہ غصے سے مجھے گھورتا، چپل پہنتا اور دامن جھٹکتا ہڑبڑاتا گھر سے باہر چل دیا، جبکہ میں آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرتی گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میرا نام کرن ہے۔ میری آنکھیں ایک ایسے گھر میں کھلی جہاں زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی تھا، ایک ایسی چھت جہاں ہر سانس کے ساتھ تنگ دستی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی۔ اماں ابا کی غربت کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا۔ ایک دن کا کھانا، اگلے دن کے وسوسے اور بہن بھائیوں کی خاموشی، بھوک، ان سب کا حساب میرے ذہن میں ایک انجانے بوجھ کی صورت جمع رہتا۔ میں نے کبھی بچوں جیسی ضد نہیں کی۔ میری دنیا تو بس چولہے کی راکھ، اماں کی نم آنکھیں اور ابا کے جھکے کندھوں تک محدود ہو گئی تھی۔ میرے ابا روز صبح سب سے پہلے گھر سے نکلتے اور شام تک مزدوری کرتے، ہاتھ میں چھالے، ماتھے پر پسینہ اور جیب میں بس اتنے پیسے کہ 2 وقت کی روٹی کسی طرح پوری ہو جائے، اور بعض اوقات وہ بھی نہیں۔ گھر کا نظام یوں ہی لٹکتا رہتا۔ میری چھوٹی عمر کے باوجود میرے کندھوں پر ایک اندیکھا بوجھ تھا، وہ بوجھ جسے احساس، غیرت اور پیار جیسے لفظوں نے جنم دیا تھا۔ میرے بہن بھائی جنہیں ابھی صرف کھیلنا، ہنسنا اور ماں کی گود میں سو جانا آنا چاہیے تھا، وہ میری طرف اس طرح دیکھتے جیسے ان کی بھوک کا دار و مدار میری ذات پہ ہو۔ وہ جان چکے تھے کہ کھانے کی تھالی میں سب سے آخر میں نوالا میرا ہوتا ہے، اور وہ بھی کبھی ہوتا کبھی نہیں۔ ان کی خاموش آنکھوں میں سوال نہیں، صرف امید ہوتی، اور میں اس امید کی ٹوٹتی ہوئی ڈور بن گئی تھی۔ میں اماں سے بارہا کہتی، مجھے باہر جانے دے، میں بھی کچھ کام کر لوں، ابا کا ہاتھ بٹا دوں، مگر وہ ہمیشہ مجھے چپ کرا دیتی۔ تو ابھی بہت چھوٹی ہے کرن، یہ مزدوری تیرے بس کی بات نہیں، جب میں مر جاؤں گی تب کر لینا سب کچھ، تب جی بھر کے محنت کر لینا، مگر جب تک میں زندہ ہوں میں تجھے ایسا کام نہیں کرنے دوں گی۔ اماں کے لفظ میرے دل میں آ کے بیٹھ جاتے، جیسے کسی نے کانچ کی کرچیاں بو دی ہوں۔ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، بس اندر ہی اندر سلگتی رہتی۔ میں جانتی تھی کہ اماں کا انکار محبت میں لپٹی بے بسی ہے، مگر میرا دل تڑپتا تھا جب ابا شام کو خالی جیب اور تھکا جسم لے کر لوٹتے اور اماں اسے پانی دیتے ہوئے دھیرے سے کہتی، بس کر دو، بہت کر لیا تم نے۔ تو میں ان کی باتوں میں چھپے دکھ کو لفظوں سے کہیں زیادہ شدت سے محسوس کرتی۔ جب تو تھوڑی بڑی ہو جائے گی نا تو ہم تجھے تیرے گھر رخصت کر دیں گے، وہاں جا کے عیش کرنا، راج کرنا۔ اماں اکثر میرا چہرہ دیکھ کر مسکرا کے کہتی۔ اماں کو کیا معلوم کہ جس دنیا کو وہ عیش کہہ رہی تھی شاید وہ میرے لیے ایک نیا قفس ہو۔ میں نے ایک بار ہمت کر کے اماں سے کہہ بھی دیا، اماں معلوم ہے مجھے وہاں بھی وہی سب کچھ نہ سہنا پڑے جو یہاں سہ رہی ہوں۔ اماں نے فوراً میرا منہ پیار سے بند کر دیا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، ایسا نہ سوچ بیٹی، اللہ تیرے لیے بہتری کرے گا، نیت اچھی رکھ، سوچ مضبوط رکھ۔ میں کچھ نہ کہتی، بس چپ ہو کے آسمان کو تکتی رہتی، وہی آسمان جس پر مجھے کبھی ستارے نظر نہیں آئے، بس اندھیرے، دھواں اور سوالوں کے بادل نظر آتے تھے۔ مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی یہ امید چھپا کے بیٹھی تھی کہ شاید آنے والا کل میرے لیے کچھ بہتری لے کر آئے، شاید میرے خواب کبھی سچ بھی ہو جائیں۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ہمارے حالات جیسے ایک ہی جگہ منجمد ہو چکے تھے۔ ابا کی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، جسم کمزور پڑ چکا تھا، آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی تھی جو کبھی مزدوری پہ جاتے وقت ان میں دکھائی دیتی۔ اب وہ اکثر کھانستے، بیٹھے بیٹھے ہانپنے لگتے، اور کئی بار تو ایسا ہوتا کہ بغیر کچھ کہے ہی ایک طرف لیٹ جاتے۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یا اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، ان کی موجودگی ہی تو اس گھر کی اصل طاقت تھی۔
میرے دونوں بھائی اب کچھ بڑے ہو چکے تھے، مگر افسوس کہ ان میں ذمہ داری کا شعور ذرا برابر بھی پیدا نہ ہوا۔ سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی، کھیل کود اور بے مقصد دوستوں کی صحبت میں گزر جاتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ ہمارے محلے کے کئی لڑکے جو انہی کی عمر کے تھے، چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے گھروں کی مدد کر رہے تھے۔ کوئی سبزی بیچ رہا تھا، کوئی ورک شاپ میں شاگردی کر رہا تھا، کوئی ہوٹل پر برتن دھو رہا تھا۔ مگر میرے بھائیوں کے لیے تو جیسے زندگی صرف کھیلنے، ہنسنے اور دنیا سے بے خبر رہنے کا نام تھی۔ میں جب بھی ان سے یہ بات کرتی کہ ابا کی طبیعت دیکھو، تھوڑا احساس کرو، باہر نکلو، کچھ کام دھندا کرو، تو وہ فوراً برا مان جاتے۔ ابھی ہم چھوٹے ہیں، ہمیں کھیلنے دو، تم ہر وقت ہمیں کوسنے کیوں دیتی ہو؟ بلال جو دوسرے نمبر پہ تھا اکثر تلخ لہجے میں جواب دیتا۔ ان کے رویے پہ دل دکھی ہو جاتا۔ میرے اندر ایک خوف جنم لیتا کہ اگر یہی حال رہا، اگر ان میں ابھی سے ذمہ داری کا احساس پیدا نہ ہوا، تو کیا آنے والے وقت میں وہ کچھ سنبھال بھی پائیں گے، یا یہ بوجھ ہمیشہ ابا کی ہی جھولی میں پڑا رہے گا؟ میں بدترین خدشے جلد ہی سچ ثابت ہونے لگے۔ ایک دن محلے میں ہونے والی کسی معمولی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ بلال کا کسی دوسرے لڑکے سے تلخ کلامی ہو گئی۔ غصے میں آ کے بلال نے پاس پڑی ایک اینٹ اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ لڑکا موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شدید زخمی حالت میں کومے میں چلا گیا۔ خبر پھیلتے ہی محلے میں ہلچل مچ گئی اور کچھ ہی دیر بعد پولیس آ گئی۔ بلال کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہمارے گھر پہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا کے چہرے سے رہی سہی رونق بھی غائب ہو گئی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو جیسے کبھی رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ میں خود حیرت و صدمے میں ڈوب گئی۔ بلال کے جرم میں ارادہ قتل شامل نہیں تھا، مگر زخمی لڑکے کے گھر والے بہت اثر و رسوخ والے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بلال کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہمیں روز یہ سننے کو ملتا کہ ان لوگوں نے وکیل بھی کر لیا اور بلال کو نابالغ ہونے کے باوجود جیل بھیجا جائے گا۔ ہمارا گھر جو پہلے ہی غربت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اب قانونی اخراجات، سفارشیں اور سفارش کے لیے ادھاری پیسوں کے بوجھ تلے اور بھی دبنے لگا۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ ابا روز صبح کہیں نکل جاتے، سفارش کے لیے، کسی رشتہ دار، کسی جاننے والے کے پیچھے پیچھے بھاگتے، کبھی کسی تھانے، کبھی کسی وکیل کے دفتر۔ ان کی صحت جو پہلے ہی نازک ہو چکی تھی، اب مزید بگڑنے لگی۔ اماں راتوں کو روتے روتے سو جاتی اور میں ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بننے کی کوشش کرتی، جو اندر سے خود کرچی کرچی ہو رہی تھی۔ گھر کے حالات مزید بگڑ چکے تھے۔ ایک طرف بھائی کا جرم، دوسری طرف زخمی لڑکے کا نہ سنبھلنا، اور تیسری طرف پیسوں کی شدید کمی۔ میں سوچتی تھی ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ماں باپ کی بے بسی، بھائی کی گرفتاری، ابا کی خستہ حالت، یہ سب میرے دل پر ایسی چوٹ بن کے لگے جو لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ ہر روز ایک نئی اذیت، ایک نیا دکھ، ایک نئی آزمائش، اور ان سب میں تنہا مکمل خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتی جا رہی تھی۔ یہ تو صرف میرے رب کا کرم تھا کہ وہ لڑکا ہوش میں آ گیا اور زندگی کی بازی ہارنے سے بچ گیا، ورنہ ہمارا گھر شاید ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ اس کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر ہم سب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اس کے گھر میں جو طوفان مچ چکا تھا، اس کی گونج ہمارے گھر کی دیواروں تک سنائی دیتی رہی۔ وہ لوگ اب بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کے کسی صورت بلال کو معاف کرنے کو تیار نہ تھے، اور ان کے دل میں جو غصہ تھا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم پر ہر روز ایک نیا دباؤ آتا، کبھی تھانے سے بلاوا آتا، کبھی کسی وکیل کا خط، کبھی محلے میں چبھتے جملے اور طنز ہمیں اندر سے توڑ رہے تھے۔ ہم سب کا جینا دوبھر ہو چکا تھا۔ ابا کی پریشانی ان کے چہرے کی لکیروں میں واضح دکھائی دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور گرتی ہوئی صحت ہر لمحہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ دن رات کسی بے بسی کے اندھے کنویں میں گر چکے ہیں۔ مگر پھر نہ جانے ابا نے کیسے کتنے لوگوں کے پاؤں پکڑے، کتنے دروازے کھٹکھٹائے، کتنی راتیں جاگ کے گزاری، یا کس کس سے قرض لے کے پیسے جوڑے کہ ایک دن وہ بلال کو تھانے سے چھڑا لائے۔ جب وہ بلال کو گھر لے کے آئے تو جیسے سارا گھر دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ ہم سب کے دل جیسے برسوں کے بند بادل بنے ہوئے تھے، اور اس لمحے سب نے ان کو ٹوٹ کر برسنے کی اجازت پا لی تھی۔ اماں کے بازوں میں جیسے نئی طاقت آ گئی۔ وہ بلال کو گلے لگا کے رو رہی تھی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں خود ساکت بیٹھی بس بلال کو تکتی رہی، جو کسی مجرم کی طرح نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، جیسے خود بھی یقین نہیں کر پا رہا ہو کہ وہ اس جہنم سے نکل آیا ہے۔ بلال کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں میں خوف اور پچھتاوے کی گہری پرچھائی تھی۔
شاید ان چند دنوں نے اسے وہ سبق دے دیا جو کوئی کتاب کوئی استاد نہ دے سکتا۔ میں خاموشی سے آ کر ابا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روندی ہوئی آواز میں بولا، ابا مجھے معاف کر دیں۔ میں نے جان بوجھ کر اسے نہیں مارا، وہ تو بس غصے کا ایک لمحہ تھا۔ میں خود بھی ڈر گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید اب کبھی واپس نہ آ سکوں گا، لیکن آپ نے جو کچھ کیا وہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اب آپ بس آرام کریں، اب میں کماؤں گا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے میرے لیے جو قربانی دی وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ سچائی بھی تھی۔ میں اور اماں ابا کو دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے بلال کی باتیں سن کے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا رہے تھے، لیکن میں ان کی آنکھوں میں چھپی وہ تھکن، وہ درد اور وہ قربانی دیکھ سکتی تھی جو شاید کوئی اور نہ دیکھ پاتا۔ جانے ابا نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری، جانے انہوں نے کس کس سے قرض لیے، کتنی ذلتیں سہی، کتنے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کتنے دروازوں پر انکار سہا تاکہ بلال کو اس قید سے بچا سکیں۔ ابا خاموش تھے، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور ان کے لبوں پر وہ خاموش شکر کا کلمہ تھا جو صرف دل ہی دل میں ادا کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولے، لیکن ان کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ وہ ٹوٹ چکے تھے اور میں جانتی تھی کہ اس بار وہ صرف جسم سے نہیں بلکہ روح سے بھی کمزور ہو گئے تھے۔ نہ جانے انہوں نے بیٹی کی رہائی کے لیے کیا کچھ کھو دیا تھا۔ جب حقیقت کا پردہ چاک ہوا تو میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، میرا دل لرز گیا، میری روح کانپ اٹھی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے جو سچ آیا وہ میرے تصورات سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ مجھے اب سمجھ نہ آیا کہ بلال کی رہائی کسی معجزے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسی قیمت تھی جو شاید کسی بھی بیٹی کو ادا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جلد ہی مجھے معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ نے اپنے بیٹے کو قید سے نکالنے کے لیے اپنی بیٹی کو گروی رکھ دیا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب سنا کہ جس شخص نے بلال کی رہائی کے لیے پیسے دیے اس نے بدلے میں کوئی رقم یا دستاویز نہیں مانگی، بلکہ ایک لڑکی مانگی تھی، اور وہ لڑکی میں تھی۔ میرے ابا نے بے بسی کے عالم میں اپنی بیٹی کو ہی سودا بنا ڈالا۔ میں ابا کو حیرت اور صدمے سے تکتی رہی جو نظریں چرا کر شادی کی بات کر رہے تھے، جیسے وہ کچھ بھی غلط نہ کر رہے ہوں، جیسے بیٹی کی قربانی کوئی عام سی بات ہو۔ جمیل نے پیسے دیے تھے اور ابا اسے زندگی بھر کا محسن قرار دے رہے تھے۔ ابا بار بار کہتے کہ وہ اس کا احسان کبھی نہیں چکا سکتے، اور اب جب وہ احسان کے بدلے میں مجھے مانگ رہا تھا تو انکار ممکن نہ تھا۔ ابا کہہ رہے تھے، بیٹی تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جمیل تمہیں لے جائے گا، وہ تمہیں خوش رکھے گا، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ امیر ہے، طاقتور ہے، دنیا کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں، اب تم بس نئی زندگی شروع کرو۔ میں ساکت کھڑی کبھی ماں کو دیکھتی کبھی ابا کو، اور میری آنکھوں میں سوالوں کا طوفان تھا۔ کیا میں کوئی چیز تھی جو کسی کے احسان کے بدلے میں دی جا سکتی تھی؟ کیا میرے ماں باپ نے میری خوشی، میرا خواب، میرا حق خود سے فیصلہ کر کے چھین لیا تھا؟ کیا ایک بھائی کی رہائی کے لیے ایک بہن کی زندگی قربان کرنا لازم تھا؟ جمیل سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ابا کا نام نہاد دوست تھا، جو ایک چالاک کاروباری شخص تھا جس کی عمر 40 سال سے بھی اوپر تھی۔ اسے کئی عورتوں سے نکاح کر کے انہیں چھوڑا تھا۔ اس کی نظریں کبھی محبت سے لبریز نہ ہوئی تھی بلکہ ہوس اور کنٹرول کی عکاسی کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں جمیل کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ وہ مجھ سے عمر میں دگنا تھا، اس کا ماضی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی کا نہ ہوا۔ میں تو ابھی زندگی کے ابتدائی خواب دیکھنے لگی تھی اور وہ میرے خوابوں کا قاتل بننے آ رہا تھا۔ اماں خاموش تھی، ان کے چہرے پہ کچھ بھی واضح نہ تھا، جیسے وہ جذبات کا گٹھر بن چکی ہوں۔ انہوں نے میرے لیے کبھی بہت کچھ سوچا تھا، میرے لیے خواب بنے تھے، اور میں نے ان کے ان خوابوں کو اپنی آنکھوں میں جگہ دی تھی۔ میں نے اپنی خواہشیں دبا دی مگر اماں کی مسکراہٹ کے لیے جیتی رہی۔ مگر آج اماں کی وہ خاموشی میری تقدیر پر مہر لگا چکی تھی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤں، شور مچاؤں، چیخوں چلاؤں، پر میرے ارد گرد جیسے دیواریں اونچی ہو چکی تھی اور ہر طرف صرف بے بسی کا سایہ تھا۔ میں ابا کو دیکھتی رہی جن کا سر جھکا ہوا تھا، جو میری آنکھوں سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر شکست لکھی تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مگر اس معاشرے کے ہاتھوں ہار چکے ہوں۔ بیٹی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض نہ تھا کہ میں ان کی عزت بچاتی؟ میں وہ بیٹا تو نہیں تھی جو اپنی انا کی خاطر گھر چھوڑ کے چلی جاتی، جو خود غرض بن کے صرف اپنی خوشی کا سوچتی۔ میں تو بیٹی تھی، وہ بیٹی جسے بچپن سے یہی سکھایا گیا کہ باپ کا سر جھکنے نہیں دینا، ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دینا، اور آج جب ابا نے اپنی بے بسی میں ایک فیصلہ کیا تو میں کیسے اس کے خلاف جاتی، کیسے انہیں زمانے کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے دیتی؟
میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر ابا کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اگر ابا نے میری زندگی کو گروی رکھ کے اپنے بیٹے کی زندگی واپس خریدی تھی تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ جیسے وہ فیصلہ ان کے لیے مشکل تھا ویسے ہی میرے لیے بھی قابل قبول بن جائے۔ میں چاہتی تھی کہ میں خود کو اس فیصلے پر مطمئن کرنے کی کوشش کروں، مگر میرے اندر جو سناٹا تھا، جو ایک خالی پن سا چھایا ہوا تھا، وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرے دل کی آواز بار بار چیخ کے کہتی کہ یہ زندگی میری ہے، یہ فیصلہ میری مرضی کے خلاف ہے، مگر میری زبان پہ خاموشی مہر بن کے جمی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا بھی انکار کیا تو وہ شخص جس نے پیسے دیے تھے وہ بھرے بازار میں ابا کی عزت خاک میں ملا دیتا۔ اس کا غرور، اس کا پیسہ، اس کی طاقت، سب کچھ ابا کے وقار کو رون ڈالنے کے لیے کافی تھا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں چپ چاپ دلہن بن گئی۔ میں نے اپنے خوابوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی معصوم امیدوں کو اپنے اندر ہی کہیں دفنا دیا، ان خوابوں کو جنہیں میں نے خود کبھی پروان نہیں چڑھایا تھا، وہ خواب جو ماں نے میری آنکھوں میں سجائے تھے۔ اماں کہا کرتی تھی کہ شادی کے بعد تم راج کرو گی، تمہارے دن بدلیں گے، تمہاری قسمت چمکے گی، لیکن اب میں جان چکی تھی کہ یہ سب محض دلاسے تھے، خود کو اور مجھے بہلانے کے لیے کہے گئے الفاظ تھے۔ اب راج کرنے کا خواب میں نے اپنے دل سے نکال دیا تھا، اب صرف رخصت ہونے کا سوچ رہی تھی، اور رخصتی بھی ایسی جیسے کسی زندہ لڑکی کی نہیں، کسی بے جان لاش کی ہو۔ میری کیفیت ایسی تھی جیسے میری میت تیار ہو رہی ہو، جیسے دلہن کے نہیں بلکہ جنازے کے کپڑے پہنائے جا رہے ہوں۔ میں بظاہر تیار ہو رہی تھی مگر اندر سے خالی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ ابا اور اماں ایک کونے میں بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر بے بسی صاف لکھی جا سکتی تھی، ان کی نظریں نیچی تھیں جیسے خود سے نظریں نہیں ملا پا رہے ہوں۔ اماں میرے پاس آ کے بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹی وہ عمر میں تم سے بڑا ضرور ہے، مگر تم اپنی خدمت اور اخلاق سے اس کا دل جیت لینا، تم اپنی معصومیت سے، اپنی وفا سے اس کے دل میں جگہ بنا لینا، وہ تمہیں خوش رکھے گا، تمہیں پیسے کی کمی نہ ہوگی، تم آرام سے زندگی گزار سکو گی، تمہارے کھانے پینے کی فکر ختم ہو جائے گی۔ اماں شاید مجھ سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی، ان کی آواز بار بار تھر تھرا جاتی جیسے آنسو اندر ہی اندر گھٹ کر پی رہی ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، میری زبان پر کوئی بات نہ تھی، بس دل میں ایک سوال تھا، کیا زندگی صرف کھانے پینے کا نام ہے؟ کیا عورت کی خوشی صرف مال و دولت میں چھپی ہے؟ ہمارے لیے شاید ہاں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ فاقے کاٹ کے جینے کا ہنر سیکھا تھا۔ ہمارے لیے شاید یہی کافی تھا کہ کھانا وقت پہ مل جائے، چھت سلامت رہے اور سردی گرمی سے بچاؤ ہو، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں خواہش اب بھی تڑپ رہی تھی، ایک ننھا سا خواب اب بھی سانسیں لے رہا تھا، جو چاہتا تھا کہ میں صرف زندہ نہ رہوں بلکہ زندگی جیوں، پر اب وہ خواب بھی دھیرے دھیرے دم توڑ رہا تھا۔ میں رخصت ہو کے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے اور شاید ابا کی زندگی سے بھی چلی آئی تھی۔ وہ دروازہ جس سے بچپن میں کھیلتے کودتے گزرتی تھی، آج دلہن کے لال جوڑے میں لپٹی خاموشی سے پار کر گئی، مگر یہ رخصتی عام دلہنوں جیسی نہیں تھی۔ میں دلہن ضرور بنی تھی مگر اپنی مرضی سے نہیں، مجھے میری مرضی کے بغیر میری خوشیوں، میری خوابوں، میری سانسوں سمیت رقم کے عوض کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا گیا، میری زندگی کو گروی رکھ دیا گیا۔ میں ایک بیٹی نہیں رہی تھی، ایک قیمت بن چکی تھی، وہ قیمت جس نے میرے بھائی کو رہائی دلائی اور میرے والدین کو وقتی سکون۔ میرے باپ نے اپنی بیٹی کو اس شخص کے ہاتھوں سونپ دیا جس کے پاس پیسہ تھا، اثر و رسوخ تھا، مگر دل شاید کہیں تھا ہی نہیں۔ شادی کی رات جب میں جمیل کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا، ایک انجانی وحشت، ایک گھٹن میرے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی تھی۔ جمیل خاموشی سے مجھے اوپر سے نیچے تک گھور رہا تھا، اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے کسی انسان کو نہیں، کسی چیز کو پرکھ رہی ہوں، جیسے وہ جائزہ لے رہا ہو کہ جو چیز اسے خریدی ہے وہ واقعی اس قیمت کے قابل ہے یا نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو بیوی بن کے میری زندگی میں آئی ہے، تو میری غلام ہے، میں نے پیسوں کے عوض تجھے خریدا ہے تیرے باپ سے، تو میری ملکیت ہے، میری مرضی کے بغیر نہ بولے گی نہ چلے گی۔ اس کے الفاظ نے میری روح کرچی کرچی کر دی، اس کا لہجہ اور اس کے اندر کی سختی، سب کچھ اتنا زہر آلود تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ پہلی رات جو کسی بھی لڑکی کے لیے امید، خواب اور نئے سفر کی شروعات سمجھی جاتی ہے، میرے لیے ایک فیصلہ کن سزا بن چکی تھی۔ اس ایک لمحے میں میری تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ جو معمولی سا گمان تھا کہ شاید جمیل مجھے عزت دے گا، شاید مجھے بیوی کا مقام دے گا، شاید میری قربانی کو سمجھ کے میرے ساتھ نرمی کرے گا،
وہ سب امیدیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ اس کی باتوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ میں صرف ایک خریدا گیا مال تھی، ایک چیز تھی جسے اس نے پیسے دے کے حاصل کیا۔ میرے دل نے پہلی بار شدت سے ابا کو یاد کیا، وہ ابا جنہوں نے میری قربانی کو ضروری سمجھا، جنہوں نے مجھے ایک سودے میں شامل کر کے بیٹے کی رہائی خریدی۔ جمیل کے ان زہریلے الفاظ نے مجھے یہ یاد دلایا کہ میں صرف بیٹی نہیں رہی، میں تو ایک بدلہ تھی۔ وہ احسان جو میرے ابا نے اس سے لیا تھا، اب اس کا حساب میری ذات سے چکایا جا رہا تھا۔ میں اس لمحے ٹوٹ کر رہ گئی، میرے آنسو اندر ہی اندر بہہ رہے تھے۔ میری زبان خاموش تھی، مگر میرے دل میں ایک چیخ تھی جو پورے آسمان کو ہلا سکتی تھی۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی، میں جانتی تھی کہ یہ رونا بھی اب فضول تھا، کیونکہ میں اب اپنی نہیں رہی تھی، نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر۔ میں صرف ایک معاہدے کا حصہ تھی، ایک بیٹی جو بیٹے کی قیمت بن گئی تھی۔ میں نے خود کو نوکرانی کی طرح جمیل کے ہر کام میں جھونک دیا۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، مگر وہ ایک اکیلا شخص ہی میری پوری زندگی کو جہنم بنانے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ اس کے زہر بھرے الفاظ، اس کی روز کی طنزیہ باتیں اور ہر بات میں میری تذلیل، یہ سب کچھ میری روح کو روز چیر دیتے۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا کہ مجھے میرے ماضی، میرے والد یا اس سودے کی یاد نہ دلائے۔ اس کے الفاظ میں ایسا زہر ہوتا جسے وہ مجھے روز ایک نئی ذلت کا طوق پہنا رہا ہو۔ تم تو وہ ہو جسے تمہارے باپ نے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا۔ وہ بار بار یہی بات دہراتا، گویا مجھے یہ یاد دلانا اس کا فرض ہو۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی، دل کرتا کہ چیخوں چلاؤں، مگر میری زبان جیسے کسی نے قید کر دی ہو۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، واپس جانے کی نہ ہمت تھی نہ سہارا۔ ابا خود کتنی مشکلات سے گزرے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی بلال نے اب کام شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ میرے لیے بھی کچھ کر سکتا۔ وہ تو اپنی ذاتی ضروریات ہی بمشکل پوری کر پا رہا تھا۔ ویسے بھی جو احسان میرے باپ نے جمیل سے لیا تھا وہ ایک دو دن کا نہیں تھا، وہ تو ساری زندگی کی قیمت بن چکا تھا، اور میں اس قیمت کا حصہ۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے جمیل کے لیے سب کچھ سنبھال لیا۔ اماں نے مجھے کبھی گھر کے کاموں میں پوری طرح نہیں جھونکا تھا، لیکن میں نے ہر کام خود سے سیکھنا شروع کیا، صفائی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کچھ۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم میرے عمل میں کوئی کمی نہ ہو، مگر جمیل کے لیے میرے کسی کام کی اہمیت نہ تھی۔ وہ روز کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیتا، کبھی سالن میں نمک زیادہ ہوتا، کبھی کپڑے صحیح نہ دھلے ہوتے، اور کبھی اسے بس میرے چہرے سے چڑ ہو جاتی۔ پھر وہی پرانے جملے دہراتا، میری تذلیل کرتا اور مجھے ایسے جھڑک دیتا جیسے میں کوئی بے زبان غلام ہوں۔ میں اس کے سامنے چپ چاپ کھڑی رہتی، ساری باتیں برداشت کرتی، مگر دل میں ایک طوفان اٹھتا جب وہ چلا کے کمرے سے چلا جاتا۔ میں کسی کونے میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ روتی۔ میرے آنسو کسی کے لیے نہیں تھے، صرف میرے اپنے لیے، لیکن میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں نے جبر کو برداشت کا نام دے دیا تھا۔ میں نے ہر دن کے ساتھ اپنے آپ کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میری تقدیر ہے، یہی میری سزا۔ اب واپسی کا کوئی دروازہ نہیں تھا، نہ اپنے ماں باپ کے گھر کا، نہ خوابوں کا، نہ عزت کا۔ میں نے مان لیا تھا کہ مجھے اب ساری زندگی اسی ماحول، اسی رویے اور اسی زخم کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہی حقیقت تھی، تلخ مگر ناقابل فرار۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کے میں جلدی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ میرے شوہر کا سخت حکم تھا کہ دروازہ ہمیشہ بند رکھا جائے۔ اسے کبھی کسی محلے والے کو ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس گھر میں صرف اس کا حکم چلے گا اور کسی کی آمد و رفت برداشت نہیں کرے گا۔ میں بھی اس کے حکم کی پابند تھی، اس لیے ہمیشہ دروازے پر اوپر سے کنڈی چڑھا کے رکھتی، لیکن ساتھ ہی اس کا ایک اور حکم بھی تھا، جب وہ دروازے پہ دستک دے تو فوراً کھول دیا جائے، بغیر کسی سوال کے۔ اس دن بھی جیسے ہی اسے دستک دی، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ ہمیشہ کی طرح درشت چہرہ اور بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ایک اور سایہ بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کم عمر لڑکی کی کلائی تھی جسے وہ کھینچتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور ناسمجھی کی پرچھائیاں تھیں، جیسے اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں لائی گئی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی عمر میں چھوٹی لگ رہی تھی، اتنی چھوٹی کہ جیسے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہو۔ میں اسے دیکھتی رہی بے یقینی کے عالم میں۔ میرے لبوں پہ سوال تھے، مگر میرے شوہر کے سامنے سوال پوچھنے کی ہمت تو مجھ میں کبھی تھی ہی نہیں۔ میرے شوہر نے غصے سے میری طرف دیکھا اور زور سے مجھے دھکا دیا۔ کیا ہر بار راستے میں منہ پھاڑ کے کھڑی رہتی ہے؟ ہٹ پیچھے۔ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔
میں सहम गई, ایک दम پیچھے ہٹ گئی. میرا وجود جیسے بے وزن ہو گیا ہو, زبان گنگ اور دل دھک دھک کرتا. وہ لڑکی اب گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر چھائی بے بسی میرے دل کو چیر رہی تھی. میرا شوہر اس لڑکی کو میرے حوالے کر کے خود گھر سے باہر نکل گیا. میں نے خاموشی سے اسے کمرے میں بٹھایا اور چند سوالات کیے. اس کی زبان سے جو حقیقت نکلی وہ میرے لیے حیران کن تھی. وہ لاہور کی ہیرا منڈی سے لائی گئی تھی, مگر اس کے چہرے پہ ایسی معصومیت تھی جیسے گلاب کی کوئی کلی ہو جس پر ابھی صبح کی شبنم باقی ہو. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف, شرمندگی اور خاموشی تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ نہ صرف مجبور تھی بلکہ شاید نادان بھی. ایک لمحے کو مجھے اس پہ ہمدردی ہوئی, لیکن فوراً دل میں ایک تلخی ابھری. یہ بھی تو وہی ہے, وہی جسے بیچا گیا, جسے خود کو کسی کو سونپ دیا. میں نے خود کو سمجھایا اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی. آخر مجھے کیا پڑی تھی؟ مجھے تو خود اپنے شوہر سے کوئی دلچسپی نہ تھی, تو اس کی لائی گئی کسی لڑکی سے کیا لینا دینا ہوتا؟ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے بھی کبھی محبت سے نہیں دیکھا. وہ مجھے صرف ایک ضرورت سمجھتا تھا, ایک جسم جس پر اس کا حق تھا. اب اس لڑکی کو وہ شاید اپنی نئی ملکیت سمجھ رہا تھا, ایک اور کھلونا جس سے وہ اپنے وقتی جذبات کا سامان کرے گا. مگر لڑکی کا رویہ میری سوچوں سے مختلف نکلا. وہ زیادہ تر خاموش رہتی, سر جھکائے رکھتی اور وقت کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتی. میں نے کئی بار اسے مصلی پہ بیٹھے دیکھا, تسبیحات میں, آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ایسی خشوع خضوع کہ میرے دل کو بے چین کر دیتا. جب بھی جمیل میرا شوہر اس کے کمرے میں داخل ہوتا, اس نیت سے جو مجھ پہ برسوں سے آیا تھی, وہ اسے ہمیشہ نماز میں مصروف پاتی. وہ شاید لمحہ بھر رکتا, اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتا اور پھر اندر داخل ہو جاتا. جمیل کو کبھی جلدی نہ تھی. وہ جانتا تھا کہ اب تو وہ اس کے گھر کی چیز ہے جس پر صرف اس کا اختیار ہے. میں روز اس لڑکی کی حالت دیکھتی, اس کے جھکے سر, خاموش سسکیاں اور عبادت میں پناہ ڈھونڈتے وجود کو, اور حیران ہوتی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ہیرا منڈی سے آئی تھی. کیا واقعی؟ یا شاید وہ وہاں کی نہ تھی, بس زندگی کے تھپڑوں نے اسے وہاں پہنچا دیا تھا. جب بھی میرا شوہر اس لڑکی کے کمرے میں غلط ارادے سے داخل ہوتا, وہ ہمیشہ نماز میں مصروف ہوتی. وہ سلام پھیرنے کا انتظار کرتا, مگر عجب بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ آتا, لڑکی کی نماز طویل ہو جاتی, اتنی کہ جمیل خود ہی بیزار ہو کر ہڑبڑاتا. ہیرا منڈی سے آئی ہے اور عبادت کا جنون تو دیکھو. پھر غصے میں دروازہ بند کر کے بستر پہ آ گرتا اور چند لمحوں میں گہری نیند سو جاتا. میں ساری صورتحال پر دل ہی دل میں ہنستی. وہ لڑکی عبادت کو اپنی ڈھال بنائے خود کو اس درندے سے بچا رہی تھی. میں جانتی تھی یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. جمیل آخر کب تک صبر کرتا, اور وہ نادان لڑکی کب تک خود کو مصلی کے سائے میں چھپا سکتی تھی. میں صرف تماشائی تھی. میری اپنی حیثیت ہی کیا تھی؟ نہ میں لڑکی کے لیے کچھ کر سکتی تھی, نہ اپنے شوہر کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتی تھی. میری زندگی بھی تو ایک قید تھی جسے میں نے وقت کے ساتھ قبول کر لیا تھا. آدھی رات کو نیند سے میری آنکھ کھلی تو مجھے جمیل کے قدموں کی چاپ سنائی دی. وہ آہستہ سے اٹھا اور لڑکی کے کمرے کی طرف بڑھا. میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی. دل نے گواہی دی کہ آج وہ چپ نہ بیٹھے گا. کچھ ہی دیر میں بھی اس کے پیچھے لپکی تھی. وہ اس لڑکی کے سرہانے انتظار میں بیٹھا تھا جو آدھی رات کو بھی عبادت میں مصروف تھی. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا, جمیل نے لپک کے اس کا بازو پکڑا اور اسے لیے بستر کی طرف بڑھا. وہ چیختی, شور مچاتی, خود کو بچانے کی کوشش کرتی بستر پہ جا گری. جمیل نے فوراً آگے بڑھ کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. کمرہ بند ہوا. چند لمحے خاموشی رہی, پھر اچانک اندر سے ایک تیز چیخ سنائی دی. میں گھبرا کر دروازے کی طرف دوڑی, مگر پھر وہی کیا جو ہمیشہ کیا, چپ چاپ دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی. وقتاً فوقتاً کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مزاحمت کر رہی ہو. صبح جب دروازہ کھلا تو جمیل کے بجائے وہ لڑکی باہر نکلی. اس کی حالت دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی. دوپٹے کا حالہ اپنے گرد لپیٹے وہ بالکل کچھ گھبرائی سی تھی. وہ ان کو کچھ ہو گیا ہے. وہ میری طرف دیکھتے ہی بولی تو میرا دل دھڑک اٹھا. مجھے تو اس لڑکی کو کچھ ہونے کی امید تھی, مگر اس نے تو میرے شوہر کا ہی کچھ بگاڑ دیا. میں فوراً کمرے کی جانب بڑھی تو اندر کا منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی. میرا شوہر بے جان سا فرش پہ پڑا تھا. یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو, مگر اس میں حرکت کی ہمت باقی نہ رہی ہو. اس کی آنکھیں بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی, جیسے کسی کو تلاش رہا ہو, کوئی جو اسے سہارا دے, جو اسے اس زمین سے اٹھا کے دوبارہ انسان بنا دے.
میں تیزی سے اس کی طرف لپکی، جیسے برسوں کی نفرت، خوف اور خاموشی کو روند کر اس لمحے ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا ہو، شاید انسانیت کا۔ میں اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اسے سہارا دے کے ٹیک لگوائی تاکہ وہ کسی طور بیٹھ سکے۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، گردن ایک طرف کو ڈھلک رہی تھی، ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور الفاظ گویا گلے میں پھنس گئے تھے۔ میں بھاگ کر پانی لائی، ایک بھرے گلاس کو اس کے ہونٹوں سے لگایا، اسے بے قراری سے پانی پیا اور پھر زور زور سے سانس لینے لگا، جیسے لمبے عرصے کے بعد ہوا نصیب ہوئی ہو۔ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے دل میں وسوسوں کا طوفان تھا۔ میں نے فوراً نظریں گھما کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی۔ وہ دروازے کے کواڑ سے لگی آنکھوں میں حیرت، خوف اور معصومیت لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ میری آواز بلند ہوئی، غصے اور خوف کی ملی جلی شدت کے ساتھ، تو وہ گھبرا گئی۔ فوراً ہاتھ جوڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ زبردستی کر رہے تھے، میں صرف اپنا آپ بچا رہی تھی اور بس خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر آنکھوں میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ پھر انہیں اچانک جھٹکا سا لگا اور وہ زمین پہ گر پڑے۔ میں خود بھی ڈر گئی ہوں، مجھے نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہوا۔ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، اس کی سچائی میری روح میں اترتی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک لڑکی نہ تھی، یہ تو کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ معصوم چہرہ، ڈری ہوئی آنکھیں اور دل سے نکلتا ہوا سچ۔ پھر میرے دل نے گواہی دی، یہ کسی عام لڑکی کا کام نہ تھا، یہ تو رب کی مداخلت تھی۔ ہاں، وہی رب جسے ہم اکثر یاد نہیں رکھتے مگر وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، خاص کر ان کی جو مظلوم ہوں، جو بے بس ہوں، جن کا اس کے سوا کوئی سہارا نہ ہو۔ اسے مدد مانگی اور رب نے اس کی پکار سن لی۔ میرا شوہر جو برسوں سے ظلم کرتا آیا تھا آج بے بس پڑا تھا، اور وہ لڑکی جو کل تک خاموش عبادت گزار تھی آج ایک طاقتور سچ بن کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی اور میرے اندر کچھ ٹوٹا، شاید جاگا تھا۔ میں نے تو اس سب کو اپنی تقدیر سمجھ کے قبول کر لیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہی نہیں، شاید رب کو بھی نہیں، مگر اس لڑکی کی پکار پر وہ کیسے چلا آیا اور اسے کیسے اس مگرمچھ کے منہ سے باہر نکالا؟ میں قدرت کے انصاف پر حیران تھی۔ یہ سب کسی معجزے سے کم تو نہ تھا۔ بالآخر اللہ نے میرے شوہر کی رسی کھینچ لی۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو میرے لبوں سے نکلا جب میں اپنے شوہر کو دوا دے کے سلا چکی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میں گھبراہٹ میں محلے کے واحد ڈاکٹر کو بلا لائی۔ اسے معائنہ کرنے کے بعد سنجیدگی سے کہا، فالج کا حملہ ہے، دایاں حصہ مفلوج ہو چکا ہے۔ میں جیسے اندر سے خالی ہو گئی۔ نہ جانے اب وہ کب دوبارہ بول پائیں گے، چل پائیں گے، یا شاید کبھی بھی نہیں۔ ممکن ہے وہ اب ساری زندگی اسی بستر کے ہو کے رہ جائیں۔ میں دروازے کے قریب خاموش کھڑی اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جس کی موجودگی ایک معمہ بن چکی تھی۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر یہ ہے کون اور یہاں تک کیسے پہنچی؟ میرے شوہر دوا لے کے جوں ہی سوئے، میں اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ کون ہو تم؟ رب کے اس قدر نزدیک کیسے؟ میں نے اپنی حیرت کو زبان دی تو اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ میری ماں مجبوری میں وہاں پہنچی تھی۔ نہ جانے زندگی کے کس موڑ پر اس نے سب سے بڑی غلطی کی، شاید کسی پہ اندھا اعتماد کیا اور وہ شخص اسے دھوکہ دے کر بیچ بازار چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے پاس نہ کوئی سہارا تھا، نہ رستہ۔ مجبوری نے اسے کوٹھے پہ لا کھڑا کیا جہاں عزت نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کون تھا، لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ اس گند سے بچا کے رکھنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو غلطی اس سے ہو چکی وہ مجھ سے بھی دہرائی جائے۔ اس نے ہر حال میں میری عزت کی حفاظت کی۔ جب میں چھوٹی تھی وہ میرے ارد گرد دیوار بن کے کھڑی رہتی، اور جب میں جوان ہوئی تو کوٹھے کی مالکن کی نظریں مجھ پہ جم گئیں۔ وہ بار بار ماں سے کہتی، تیری بیٹی جوان ہے، اس پر تو گاہک مرتے ہیں، آخر کب تک اسے چھپائے رکھے گی؟ اگر ہماری کمائی پہ لات مارے گی تو گھر کیسے چلے گا؟ لیکن میری ماں نے ہر بار اسے سختی سے جواب دیا۔ مالکن سے جھگڑی، سب کے سامنے ڈٹ کے کہا، میری بیٹی اس دلدل میں نہیں اترے گی۔ وہ میرے لیے ڈھال بنی رہی، مجھے پڑھنے تو نہ دے سکی لیکن دعائیں مانگتی رہی۔ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری عزت پہ کوئی آنچ آئے۔ مجھے معلوم تھا اس دنیا میں کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا سوائے رب کے۔ بس اسی امید پر میں نے سجدوں کو اپنا سہارا بنایا۔ ہر دن، ہر رات بس ایک ہی دعا مانگتی رہی کہ میرا نصیب میری ماں جیسا نہ ہو۔ ماں نے میرے لیے رشتے کی تلاش بھی شروع کر دی۔
کوٹھے کی سب عورتیں اس کا مذاق اڑاتی کہ ہمارے ہاں رشتے نہیں آتے، ہم بیچاریوں کے نصیب میں نکاح نہیں صرف ناپاک ہاتھوں کا لمس لکھا ہے۔ لیکن اماں ہمت ہی نہ ہارتی، اگر نیت صاف ہو اور دل میں رب کا خوف ہو تو کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکلتا ہے، وہ عزم کے ساتھ کہتی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے عزت کے ساتھ کسی کے گھر روانہ کرے، ایک عام بیٹی کی طرح، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ کوٹھے کی مالکن نے آخر کار اپنی سازش پوری کر لی، وہ مجھے بھی اس گندے دھندے میں شامل کرنے پہ تل گئی تھی۔ اسے میری ماں کو بالکل کونے سے لگا دیا، اس کی بات کا کوئی وزن باقی نہ رہا، نہ اس کی آنکھوں میں رحم دیکھنے والا کوئی رہا۔ مالکن نے صاف کہہ دیا، اب یا تو لڑکی کام کرے گی یا تم دونوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ماں جان چکی تھی کہ اب مزید وقت نہیں بچا، اس نے فوراً ایک فیصلہ کیا۔ راتوں رات اس نے مجھے وہاں سے بھگانے کا انتظام کیا۔ اس وقت جو شخص کوٹھے پر آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے شوہر جمیل تھے۔ جمیل پہلی بار کوٹھے پر کسی کام سے آئے تھے۔ ماں نے فوراً موقع پہچان لیا، انہیں کمرے میں بلایا اور بڑی عاجزی سے ان سے پوچھا، کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ اسے یہاں سے عزت کے ساتھ لے جاؤ گے؟ جمیل حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ماں کے چہرے پر وہ خوف، وہ بے بسی اور ساتھ ہی وہ غیر معمولی ہمت تھی۔ ماں کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے الفاظ مضبوط تھے۔ میں مجبور ہوں، میں اپنی بیٹی کو اس دلدل میں دفن ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کے واسطے سے یہاں سے لے جاؤ، عزت سے نکاح کرو اور بیوی بنا کے ساتھ رکھو۔ جمیل نے حامی بھر لی، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، جی اماں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے عزت دوں گا، بیوی بنا کے رکھوں گا۔ ماں نے سکھ کا سانس لیا اور مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ رب کا شکر ادا کیا کہ شاید اس کی بیٹی کی عزت بچ گئی۔ میں خود بھی مطمئن تھی کہ میری ماں کی دعائیں رنگ لائیں۔ میں نکاح کے لیے دل سے تیار تھی، میں صرف عزت چاہتی تھی، بس عزت۔ لیکن جیسے ہی ہم کوٹھے سے باہر نکلے جمیل کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، میں کوٹھے کی لڑکی کو بیوی نہیں بنا سکتا، تم تو بس میرے وقت گزارنے کا سامان ہو، میں تمہیں کچھ دن رکھوں گا اور پھر چلتا کر دوں گا۔ یہ سن کر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میری ماں نے ساری زندگی میری عصمت کی حفاظت میں لگا دی، اس نے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر ذلت برداشت کی صرف اس لیے کہ میں اس دلدل کا حصہ نہ بنوں، اور اس نے جس شخص پہ اعتماد کیا وہ بھی ایک دھوکہ نکلا۔ میری سانسیں رکنے لگیں، میرے اندر سے کچھ ٹوٹ گیا، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ آ گئی۔ کہاں جاتی؟ کون میرا بنتا؟ کون میری سنتا؟ مگر میں نے ہار نہ مانی۔ میں نے جمیل سے کہا، مجھے نکاح کے بغیر اپنے پاس نہ رکھو، اگر تمہیں صرف وقت گزارنا ہے تو میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن اپنی عزت تمہیں بغیر نکاح کے نہیں دوں گی۔ میں نے روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہوئے رب سے فریاد کی، میں تو خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ رب میری بات سنے گا۔ میں تو خود کو ٹوٹا ہوا، بے نام، بے شناخت سمجھتی تھی، لیکن میرا رب، میرا سچا رب، وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب جمیل نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، جب اس نے میری رضامندی کے بغیر میرا وجود چھیننے کی کوشش کی، تو رب نے اسے ایسا سلا دیا کہ وہ کبھی ویسا جاگ ہی نہ سکا۔ اسے فالج کا حملہ ہو گیا۔ میں سناٹے میں آ گئی، رب کی قدرت پر حیران رہ گئی۔ کبھی کبھی انسان کی چیخ سنائی نہیں دیتی، مگر رب کی طرف اٹھنے والی بے زبان فریاد اس کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ مجھے آج یقین ہوا کہ میری دعائیں سنی گئی تھی۔ میری ماں کی زندگی برباد ہو گئی، مگر اس نے مجھے بچا لیا، اور میری ماں کے بعد اگر کوئی میری عزت کا رکھوالا نکلا تو وہ رب تھا۔ رب نے مجھے تھام لیا۔ وہ اپنی کہانی سنا کے رونے لگے تو میری آنکھیں بھی نمی سے بھر گئیں۔ اس کی سسکیوں میں جو درد تھا وہ کسی لفظ سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کی نہیں، میری اپنی زندگی رو رہی ہو، جیسے کسی نے میرے دل کی آواز کو زبان دے دی ہو۔ میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی بے بسی یوں ظاہر نہیں کی تھی، ہمیشہ یہ سوچ کر خاموش رہی کہ کون سنے گا، کون سمجھے گا ہم جیسے غریبوں کے آنسو، سسکیاں، دکھ سب تو بے آواز ہوتے ہیں۔ دنیا صرف ان کی آواز سنتی ہے جو طاقتور ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پیسہ ہوتا ہے یا پھر رتبہ۔ لیکن اس لڑکی نے میری سوچ بدل دی۔ میں حیران تھی کہ رب نے کیسے اس کی فریاد سنی، کیسے اس کی عزت کو بچایا، کیسے اسے اس دلدل میں گرنے سے بچا لیا، اور کیسے جمیل جیسے بے ضمیر انسان کو بستر سے لگا کر نشان عبرت بنا ڈالا۔
میں جمیل کو جانتی تھی، اسے اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ ایسا مرد تھا جو لڑکیوں کو کوٹھی سے اٹھا کر استعمال تو کر سکتا تھا، لیکن اپنی عزت نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ وقت گزارنے کے لیے کسی کی زندگی برباد کر سکتا تھا، مگر اس لڑکی کو بیوی کہنے میں اسے شرم آتی تھی۔ یہی تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی، مرد کی سوچ اتنی عجیب کیوں ہے؟ جب ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ہنسا جا سکتا ہے، جب اس کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے، جب اس سے اپنی تنہائی کے لمحے بانٹے جا سکتے ہیں، تو اسی لڑکی کو بیوی، عزت، شریک حیات کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا عورت صرف جسم ہے؟ کیا اس کی روح، اس کے خواب، اس کی عزت سب بے معنی ہے، صرف اس لیے کہ وہ کسی خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہے؟ اس کے نصیب میں صرف استعمال ہونا ہے؟ میں نے یہ سوال خود سے بھی 1000 بار کیا، مگر کبھی کوئی جواب نہ ملا۔ اور آج جب اس لڑکی نے اپنی کہانی سنائی، جب میں نے اس کی آنکھوں میں وہ درد، وہ شکر، وہ صبر دیکھا، تو مجھے لگا شاید رب کی طرف سے وہی میرا جواب تھا۔ جمیل میرا شوہر تھا، اور اس کی خدمت کرنا میرے لیے صرف فرض نہیں، اب ایک مقصد بن چکا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر شکایات، دکھ اور شکوے دل میں دفن کر دیے اور خود کو اس کی خدمت میں پوری طرح وقف کر دیا۔ وہ جب مجھے اپنے سامنے جھکتے، کام کرتے، تیمارداری کرتے دیکھتا تو حیرانی سے بار بار میرے ہاتھ تھام کے معافی مانگتا۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھ، لرزتی آواز اور بھیگی آنکھوں میں پچھتاوے کی گہری لکیر ہوتی، لیکن مجھے اب اس کی معافی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جو کچھ کر رہی تھی وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر تھا۔ میں نے کسی صلے، کسی شاباش یا کسی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ اس رب کی خوشنودی کے لیے کیا جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس رب کے لیے جس نے ایک گناہ میں ڈوبی بچی کو بچا کر مجھے سبق سکھایا، آنکھیں کھول دیں اور میرے دل کو نرم کر دیا۔ جویریہ، ہاں وہی لڑکی جس کی داستان نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میں جانتی تھی اب وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اس کی عزت کی حفاظت کرنا اب میری ذمہ داری تھی، جیسے کبھی اس کی ماں نے کی تھی۔ میں نے جلد ہی جویریہ کا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ پکا کروا دیا اور اسے چند مہینوں بعد ہی رخصت کر دیا۔ میں جانتی تھی ایک وہی گھر تھا جہاں اسے عزت اور بے پناہ خوشیاں ملنے والی تھیں۔ میں اپنے لیے تو کچھ نہ کر سکی، لیکن شاید کسی اور کے زخموں کا مرہم بن کر میں اپنے زخموں پہ بھی مرہم ہی رکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جویریہ جیسی معصوم لڑکیاں اس معاشرے کے دکھ جھیلنے کے لیے بچ جاتی ہیں۔ ان کے مقدر پہ یہ معاشرہ لکھ ڈالتا ہے جس میں ذلت اور رسوائی اور دکھ ہی لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر ایسی بچیوں کو سہارا مل جائے اور انہیں جی جان سے قبول کیا جائے تو نتیجے میں ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے بھائی کا رشتہ جویریہ سے کروایا، جو شاید بہت اچھا ثابت ہونے والا تھا۔ زیادہ نہیں تو کسی حد تک میں جویریہ اور اپنے اندر کی تلخیوں کو ختم نہیں تو کم از کم ضرور کر سکتی تھی۔ میں جمیل کے ساتھ کیے اپنے اچھے برتاؤ کا صلہ بھی صرف اپنے رب سے ہی چاہتی ہوں، اور یہ سب کچھ مجھے جویریہ نے ہی سکھایا تھا۔